ایک پتھر تھا جس پر کہ بیٹھ کر حضرت داؤد کی کورونیشن ہوئی تھی، تاج پوشی ہوئی تھی، بادشاہ مانا گیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی تھرون تو تھے ہی نہیں، ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر وہ کام ہوا۔ اسی پتھر پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی۔ وہ پتھر ان کے ہاں چلا آ رہا تھا۔ سن 70 عیسوی میں جب رومن جنرل نے تباہ کیا ہے معبد کو، تو وہ پتھر لے گیا روم سے وہ چلا گیا آئرلینڈ، وہ بہت بڑی جو کیتھولک جو آبادی ہے، آج بھی جنگ ہو رہی ہے کیتھولک کے اندر اور پروٹیسٹنٹس کے اندر آئرلینڈ میں۔ وہاں سے وہ آیا ہے انگلینڈ میں وہ پتھر جب آیا تو 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی کے اندر سیٹ کے اعتبار سے بنا دیا گیا۔ اب وہ تھرون بن گیا، جیسے کہ تھرون ہوتے تھے، لیکن اس کی سیٹ اسی پتھر کی بنی ہوئی۔ وہ اب بھی موجود ہے، پتھر رکھا ہوا ہے ویسٹ منسٹر ایبے۔ ویسٹ منسٹر ان کی پارلیمنٹ کی عمارت ہے، اس پارلیمنٹ کے ساتھ ایک چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے۔ اسی ایبے میں جا کر کوئی پرنس کی شادی ہوتی ہے، اسی طرح کرسی پہ بیٹھ کر انگریزوں کا حکمران جو ہے اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ یہ ابھی تک روایت چلی آ رہی ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تخت بھی لا کر ہم رکھ دیں گے اس معبد میں کہ جو بنے گا، اور پھر اس پر حضرت مسیح نازل ہوں گے۔ اب یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ جا رہی ہیں۔ تھوڑا سا اختلاف اگر ہے تو یورپین جو مین طاقتیں ہیں، یورپ، سینٹرل یورپ کی اصل قوتیں کون سی ہیں؟ فرانس اینڈ جرمنی۔ باقی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں۔ انگلینڈ وہ ویسے بھی مین یورپ سے تو علیحدہ ہے، وہ تو ایک جزیرہ ہے، اور ویسے بھی وہ زمینہ ہے یو ایس اے کا۔ اس حوالے سے یہ جو ہیں یہاں کیتھولک آباد ہے، جو کہ پوپ کو مانتے ہیں اپنا سربراہ۔ پروٹیسٹنٹس کا کہنا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے جرمنی اور فرانس ایک طرف، عراق کی جنگ کے اندر وہ شامل نہیں ہوئے، علیحدہ رہے، یہ اختلاف صرف سیاسی نہیں ہے، صرف عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایسرٹ کرنے کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف مذہبی بھی ہے۔ وہ کیتھولکس ہیں، یہ پروٹیسٹنٹس ہیں، اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں یہ کیتھولکس کو کافر کہتے ہیں، انفیڈلس، اور پوپ کو شیطان کہتے ہیں۔ ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے ماہنامہ فلاڈلفیا سے، امریکہ سے، ٹرمپٹ، کچھ عرصے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اس وقت جو یورپ ایک ہو رہا ہے یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، مذہبی ہے، اور پوپ اس کے درمیان میں ہے۔ اصل موونگ جو طاقت ہے وہ پوپ کی ہے، اور یہ پوپ واقعتاً ایسا ثابت ہوا ہے کہ جس نے موو کیا ہے پوری دنیا میں۔ اس سے پہلے پوپ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تھا ویٹیکان میں، باہر نہیں نکلا، اور یہ پوپ بڑھاپے کے باوجود سخت ترین کہاں گیا۔ یہ چاہتا ہے ہولی رومن امپائر دوبارہ دنیا میں ریوائیو کرنا، وہ ہولی رومن امپائر جو پوری یورپ پر چھا گئی تھی، اور افریقہ اور ایشیا کے بھی بہت سے علاقوں کے اوپر چھائی ہوئی تھی، شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا۔ اس ہولی رومن امپائر کو قائم کر کے، اور یہ یورپ کی قوتیں جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ فلسطین کو فتح کرے، اسرائیل بھی ختم، پیلسٹینین اسٹیٹ بھی ختم کرے، اور ایک رومن کیتھولک حکومت وہاں پر قائم کرے۔ اسی لیے ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا نیوز ویک میں ایک جملہ بڑا پیارا تھا فلسطین کے بارے میں، ٹو اسمال اے جیوگرافی بٹ ٹو بگ اے ہسٹری۔ 5000 سال کی تاریخ اس سے وابستہ ہے، یہی حضرت ابراہیم تھے، اسحاق تھے، یعقوب تھے۔ اس یہودیوں کا بھی مقدس ترین مقام یہی ہے۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ یہیں پیدا ہوئے، یہیں سولی چڑھے ان کے عقیدے کے مطابق، یہیں انہوں نے تبلیغ کی گیلیلی اور مختلف علاقوں میں۔ لہذا یہ عیسائیوں کا بھی صدر بہت محترم مقام ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، وہ حرم کہتے ہیں۔ تیسرا حرم یہ ہے، پہلا حرم حرم مکی، دوسرا حرم حرم مدنی، تیسرا حرم حرم الحرم الشریف، یہ مسجد اقصی۔ یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسینٹ ٹو دی ہیون، آسمان کی طرف ان کی جو بلند جانے کا معاملہ تھا یہاں سے شروع ہوا تھا۔ لہذا ٹو اسمال جیوگرافی ہے کتنا، ہماری ریاست بھاولپور جو ہوتی تھی اتنا ہے کل، اس سے زیادہ رقبہ نہیں ہے، لیکن تاریخ اور مذاہب کا کانفلوئنس۔ لہذا اب آپ دیکھیے یہودیوں کا نقشہ یہ ہے، عیسائیوں کا نقشہ یہ ہے، کیتھولکس کا نقشہ یہ ہے کہ وہ یہاں ایک رومن کیتھولک، جیسے انہوں نے تیمور وہاں اس کو تقسیم کرا کر اور وہاں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کی ہے۔ نائجیریا میں جو شدید ترین فساد مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں ہوئے ہیں، وہاں بھی عیسائیوں کا اصل مقصد ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا ہے۔ اور پروٹیسٹنٹس کا یہ الزام ہے، میں نے ایک مرتبہ دکھایا بھی تھا، اس جو ٹرمپٹ کا ایک مضمون، اس نے عنوان قائم کیا تھا دی لاسٹ کروسیڈ، آخری کروسیڈ اب ہونے والا ہے، ساری یورپی قوتیں جمع ہو کر حملہ کریں گی اور یہاں عیسائی حکومت قائم کریں گی۔ کروسیڈ کس لیے تھا؟ اور نوٹ کیجئے پہلے کروسیڈ کب شروع ہوئے تھے؟